بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے وہ ماں جس نے تمہیں گود میں سلایا، وہ باپ جس نے دن رات مزدوری کر کے تمہیں پالا، کیا جنت میں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی؟ کیا ہم ان کو پہچان پائیں گے؟ کیا وہ ہمیں گلے لگائیں گے؟ کیا وہاں بھی رشتہ داری باقی رہے گی؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں جنت میں ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے والدین، بیویاں اور اولادیں جو نیک ہوں گی۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک اولاد کے ذریعے ماں باپ کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اگر اولاد نیک ہو تو اللہ ماں باپ کو جنت میں ساتھ رکھتا ہے، اگر والدین نیک ہوں، اولاد بھی نیک ہو تو وہ سب جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کیا ہم ایک دوسرے کو جنت میں پہچانیں گے؟ جواب جی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں اہل ایمان ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے۔ جنت میں دلوں کی کدوت ختم کر دی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کی رنجش نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تصور کریں، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، آپ داخل ہو رہے ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور ایک طرف سے آواز آتی ہے، بیٹا یہ میں ہوں، تمہاری ماں۔ ماں بھاگ کر گلے لگا لیتی ہے، باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، وہ آپ کا ماتھا چوم رہے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تم نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں، روزے رکھے تھے، قرآن پڑھا تھا، اللہ نے ہمیں تم سے ملا دیا ہے۔ دوستو، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آدمی کا عمل مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر تم نے دنیا میں والدین کے لیے دعا کی ہے، ان کا حق ادا کیا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے لیے قرآن، نماز، خیرات، صدقہ، حج، عمرہ کیا ہے، تو اللہ تمہیں ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گا۔ جنت میں رہائش گاہیں، محلات اور نہریں ہوں گی، وہاں ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ دنیا کی طرح کوئی فکر، بیماری، موت یا جدائی نہیں ہوگی، صرف خوشی ہی خوشی ہوگی۔ احادیث میں ہے، جنت میں مومن کے لیے ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی اور اس کے پاس اہل و عیال ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی ملاقات اپنے ماں باپ سے ہو تو آج ہی سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں اور ان کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ دن جلدی آئے جب ہم کہیں، امی اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ مطلب اگر ہم نیک ہوں تو اللہ ہمیں ماں باپ ہی نہیں، انبیاء اور صالحین کی صحبت بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اگر والدین یا اولاد ایمان پر نہ ہو تو ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس لیے دنیا میں اپنے عزیزوں کی ہدایت کے لیے دعائیں اور کوششیں ضرور کرنی چاہیے۔ احادیث شریف میں آیا ہے، جنت میں سب لوگ عربی بولیں گے اور وہاں سب چہرے حسین ہوں گے۔ جب ماں باپ سے ملاقات ہوگی تو وہ سب جوان اور خوبصورت ہوں گے۔ اہل جنت 33 سال کے ہوں گے، یہ احادیث شریف میں ہے۔ ماں کہے گی، بیٹا میں نے جب تجھے جنا تو تکلیف تھی، مگر آج تیرے ساتھ جنت میں مل کر وہ ساری تکلیف بھول گئی۔ اہل جنت کو دنیا کی نیک یادیں دی جائیں گی تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہوں۔ وہ دنیا کے لمحات یاد کریں جب انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اور وہی لمحے ان کے لیے جنت میں درجات بڑھائیں گے۔ اگر والدین ناراض دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما سکتا ہے اگر اولاد سچے دل سے دعائیں کرے۔ اگر کوئی شخص جنت میں چلا گیا مگر والدین جہنم میں ہیں، اہل جنت کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے،
اور احادیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ جو بچے دنیا میں بچپن میں وفات پا گئے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے اور ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے جنت کے دروازے تک لے جائیں گے۔ نیک اولاد اپنے گناہگار والدین کی شفاعت کرے گی اور نیک والدین اپنی اولاد کے لیے سفارش کریں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کسی جان کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چھپائی گئی ہے، یعنی جنت ایسی نعمتوں کی جگہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے سوچی۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ کسی مخصوص عمل کرنے والے کے لیے ہوگا، یعنی نماز، روزہ، صدقہ، جہاد، صبر وغیرہ۔ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ ہو، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سونے، چاندی، موتی، یاقوت کے محل ہوں گے، محلوں کے نیچے دودھ، شہد، پانی اور شراب ظہور کی نہریں ہوں گی۔ ہر جنتی کو الگ الگ جنت دی جائے گی جس میں وہ بادشاہ کی طرح رہے گا۔ جنت کے پھل جھک کر آئیں گے، صرف اشارہ کرنا ہوگا۔ لباس ریشم کا ہوگا اور خوشبو ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہر کھانے کا ذائقہ نیا، ہر گھٹ میں لذت۔ سب اہل جنت 33 سال کے ہوں گے، خوبصورت، جوان، روشن چہروں والے۔ کوئی بیماری، بڑھاپا، تھکن، موت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی اور ہمیشہ کے لیے صحت ہوگی۔ اہل جنت اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور محبوب لوگوں سے ملیں گے، تختوں پر بیٹھ کر باتیں کریں گے، کسی کے دل میں حسد یا رنجش نہیں ہوگی۔ ہر جنتی کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ جو دنیا کی بیویاں نیک ہوں گی وہ بھی حوروں سے بہتر ہوں گی اور ساتھ ہوں گی۔ ازدواج محبت سے جنت میں رہیں گے، کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی غم، حسد، دشمنی، تکلیف، بیماری یا موت نہیں ہوگی، صرف خوشی، سکون، محبت اور ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ ایمان، عمل صالح، تقوی، صبر، والدین کی خدمت اور استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی بہت اہم ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی ملاقات اپنے ماں باپ سے ہو تو آج سے ہی توبہ کریں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں اور ان کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لازمی شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل نرم ہو جائے اور وہ ماں باپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔